الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جو کہ ختم قرآن کریم کی تقریب بھی ہے اور خانقاہ حنفیہ سرگودا کی ماہانہ خانقاہی اجتماع کی تقریب بھی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج 28 رمضان گزر گئے، 29 کی رات ہے اور 28 دن کیسے گزرے، کس طرح گزرے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، گناہوں سے بخشش اور چھٹکارے والا مہینہ عطا فرمایا تھا، وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ شاید آج اس کی آخری رات ہوگی، نہیں تو کل اس کی یقیناً آخری رات ہوگی۔ اب یہ 28 دن گزرے، رمضان کا مہینہ گزرا، پورے مہینے کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 وہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے رات کو تراویح پڑھی، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور جنہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، صدقات، خیرات، اللہ کے نام پر مال کو بانٹا، تقسیم کیا۔ خلاصہ یہ کہ ایسے اعمال کرتے رہے جن سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے 28 دنوں کے اندر شاید ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، نماز بھی نہ پڑھی ہو، تلاوت بھی نہ کی ہو، مسجد کے اندر بھی نہ گئے ہوں، اور انہوں نے صدقہ اور خیرات بھی نہ کیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اب اس موقع پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اعمال کیے ان کے اعمال کو ضائع کروائے، ان کے پلے میں اعمال رہنے نہ دے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے
اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو شیطان کی محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو قرب والے اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے دور کیا جائے، اللہ کے قریب نہ آنے دیا جائے، اور وہ لوگ جو اللہ سے پہلے ہی دور تھے اب وہ قریب ہونا چاہتے بھی ہیں، ان کو شیطان اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے دل کے اندر ریاکاری، تکبر، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنا اور دوسروں لوگوں کو حقیر سمجھنا، اب وہ ایسے فعل لوگوں سے کرواتا ہے یا ایسا کام کرواتا ہے کہ ان کے پلڑے میں اعمال باقی نہ رہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، ہر وقت اعمال کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو بڑا مانا اور جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو حقیر جانا، اپنے آپ کو عمل کی وجہ سے بڑا مان کر اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو حقیر جان کر اپنے اعمال ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص ملا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے تو نے روزے رکھے؟ وہ کہتا ہے نہیں رکھے۔ اب تو جنت میں کیسے جائے گا؟ میں تو پکا جنتی، میں نے تو 30 روزے رکھے۔ تو نے تلاوت کی؟ نہیں کی۔ تو نے ایک حرف بھی نہیں پڑھا، کیسے جنت میں جائے گا؟ میں نے تو پورا قرآن پڑھا، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو بالکل حقیر سمجھ رہا ہے، گویا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں کر رہا ہے، اپنے لیے جنت کا فیصلہ اور دوسروں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر ہم سے کوئی اچھا عمل ہوا، اگر ہم نے روزہ رکھا، اگر ہم نے تلاوت کی، اگر کوئی نفل پڑھے، اگر کوئی صدقہ اور خیرات کیا، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا، اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، اے اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ اے اللہ میں پھر بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ اے اللہ 28 دن گزر گئے اور جیسے گزارنے چاہیے تھے میں ویسے نہ گزار سکا، اے اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا میں وہ نہ کر سکا، یا جس طرح کرنا چاہیے تھا میں اس طرح نہ کر سکا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے ہی فضل سے اس کو قبول بھی فرما لے، اے اللہ اس کو تو قبول بھی فرما لے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے عزیز بھائیو، کیا ہمیں اپنے روزے پر اعتماد اور بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں رات کے قیام پر بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں رات کے اٹھنے پر بھروسہ ہے؟ کیا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت پہ بھروسہ ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ روزے صحابہ کرام کے ہیں، رات کا قیام صحابہ کرام کا ہے۔ وہ لوگ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ وہ لوگ ایک ایک کھجور کھا کر، ایک ایک پانی کا گھونٹ پی کر سارا دن میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے، اور ہم نے صبح اور شام پیٹ بھر کر کھایا اور روزہ رکھا۔ کیا ہمارا روزہ اس طرح ہے جس طرح روزہ صحابہ کا ہے؟ اس طرح روزہ نہیں ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں اے اللہ اصل روزہ
نبی اور نبی کے صحابہ کا تھا، ہمارا روزہ اس روزے کی نقل تھی۔ اے اللہ، ہمارا قیام وہ قیام نہیں ہے، قیام تو صحابہ اور نبی کا تھا، ہمارا قیام تو نبی اور صحابہ کے قیام کی نقل ہے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو پڑھنا اصل تو نبی اور نبی کے صحابہ کا تھا، جو ہم نے قرآن پڑھا اور تلاوت کی ہے یہ تو اس تلاوت کی نقل ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز وہ نماز ہے جس کو بطور نماز پیش کیا جا سکے۔ میرے عزیز دوستو، صحابہ کی نماز یہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کے اندر ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تیر لگتا ہے اور تیر لگنے کے بعد خون نکلتا ہے۔ صحابہ نے کہا خون لگے ہوئے جسم سے تیر کو نکالتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی نہیں، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم تیر نکال لینا۔ ادھر نماز شروع کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، میں پہلے نماز ادا کر لوں پھر تیر نکال لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی۔ نماز کی حالت میں کچھ صحابہ نے مشورہ کیا ابھی نماز کی حالت میں تیر کو نکال لیتے ہیں، تیر کو نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اب نماز سے فارغ ہو گیا ہوں، اب تم تیر نکال لو۔ جبکہ تیر نکالا جا چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں تیر نکالا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ تیر نکل گیا۔ نماز میں محو ہیں، نماز میں مست ہیں۔ میری اور آپ کی نماز کیا وہ نماز ہے؟ ہماری نماز تو ہم لوگ گرمی کے موسم میں کھڑے ہو حالت قیام کے اندر ہیں، تلاوت جاری ہے، پاؤں پر ایک مچھر کاٹ لے ہم لوگ قیام کو چھوڑ کر ہاتھ باندھے ہوئے کو کھول کر مچھر کو اڑانے پہ آ جاتے ہیں۔ کیا میری نماز وہ نماز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، نماز صحابہ کی ہے، نماز نبی کی ہے، نبی اور صحابہ کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ نماز ان کی ہے، میری اور آپ کی نماز وہ نماز نہیں ہے، اصل نماز ان کی ہے، ہماری نماز نقل ہے۔ لیکن ہم عرض کریں گے یا اللہ ہماری نقل ہے، ہم نے نقل کی ہے، اپنے فضل سے اس نماز کو نماز بنا کر قبولیت کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک درس دیا ہے، مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، واقعہ کو نقل کیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اس نے اللہ سے مانگا، دعا کی، درخواست کی، اے اللہ مجھے عمر بھی لمبی دینا، اتنا کھانے کو دینا کہ میں زندہ رہ سکوں، اتنا پینے کو دینا کہ میں زندہ رہ سکوں، کھا اور پی کر تیری عبادت کر سکوں۔ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا، شہر سے نکلا، جنگل کا رخ کیا۔ اب جب وہ وہاں گیا اس وقت رہبانیت بھی ہوتی تھی، لوگوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر الگ تنے تنہا کسی علاقے میں چلے جاتے، عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ شخص باہر نکلا، جہاں اس نے قیام کیا وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا، اس جگہ پر انار کا ایک درخت لگا دیا۔ اب وہ شخص
صبح ایک پانی کا پیالہ پیتا ہے، ایک انار کھاتا ہے، شام کو ایک پانی کا پیالہ پیتا ہے، ایک انار کھاتا ہے، اسی طرح اس کا گزر بسر ہوتا رہا۔ 500 سال وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس پہ موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، میرا عدل چاہتا ہے یا میرا فضل چاہتا ہے؟ اس نے کیونکہ عبادت کی تھی، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، عدل چاہیے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ ایک ایک سجدے کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تسبیح کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک قیام کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تحمید کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، ایک ایک تسبیح کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ یہ خیال تھا، اس خیال کے مطابق اس نے کہا مجھے اللہ کا عدل چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ۔ جہنم کے قریب لے جایا گیا، پھر جہنم کا منہ کھولا گیا، کھڑکی کو کھولا گیا، پھر وہاں سے گرم ہوا نکلتی ہے۔ اب اس کے جسم کو جھلسنا شروع ہوا، جسم تپنا شروع ہوا، اس جھلسنے کی وجہ سے اب اس کو گرمی لگی۔ اب گرمی کے اندر آ کر اس نے مانگنا شروع کیا، پانی 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 وہ مانگتا ہے، پانی پانی کر رہا ہے۔ غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس ہاتھ کے اندر ایک پانی کا کٹورا ہے، اس سے آواز آتی ہے، یہ پانی کا کٹورا اس کو ملے گا جس نے ہمارے لیے 500 سال کی عبادت کی ہو، عبادت ہمیں دے دے، ہم یہ پانی کا کٹورا اس کو دیں گے۔ اب اس شخص نے کہا میں نے عبادت کی ہے، میں عبادت تمہیں دیتا ہوں، مجھے پانی کا پیالہ چاہیے۔ اب پانی کا کٹورا لیا، عبادت اس نے دے دی۔ اب اس کے بعد یوں کھڑا ہے، تنے تنہا کھڑا ہے، پانی کو پی لیا، تھوڑی دیر آرام آیا، اس کو سکون ملا، پھر ہوا کا جھونکا دوبارہ چلتا ہے، جسم جھلسنا شروع ہوا۔ اس نے کہا پانی پانی پانی، مجھے پانی دیا جائے۔ پھر اسی طرح ہوا، آواز آتی ہے یہ پانی اس کو ملے گا جس نے 500 سال کی عبادت کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرے پاس تو عبادت نہیں ہے، عبادت ختم ہو چکی ہے، اپنے دل کے اندر شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تیرے عدل کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے 500 سال کی عبادت ایک پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے دی، ابھی تو 500 سال کے جو پانی ہم نے تمہیں صبح اور شام کو پیالہ پلایا تھا اس کا حساب باقی ہے، اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ ابھی تو 500 سال صبح اور شام تو جو انار کھاتا رہا اس کا بدلہ تو کیا دے گا؟ تو عدل مانگتا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا، ایک شخص 500 سال زمین پہ عبادت کرتا رہا، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ رب العزت نے پوچھا عدل چاہتے ہو، فضل چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا مجھے عدل کی ضرورت ہے میرے اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو 500 سال میری زمین پہ رہا، اب تجھ پہ میری زمین کو رکھا جائے۔ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے۔ اس نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تیرے عدل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری نماز تو وہ نماز نہیں ہے، ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں ہے، ہمارا قیام وہ قیام نہیں ہے، ہماری تلاوت وہ تلاوت نہیں ہے، ہماری تسبیح وہ تسبیح نہیں ہے، لیکن اللہ ہم تجھ سے عاجزی کرتے ہوئے
اے اللہ تیرے فقیر بندے ایک سوال کرتے ہیں، ہمیں تیرا عدل نہیں چاہیے، اے اللہ ہم تیرے فضل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا میں گندا بندہ کہاں اس قابل تھا تیرے گھر میں پہنچ جاتا، اللہ تیرا فضل نہ ہوتا میں اس قابل کہاں تھا میں روزہ رکھ لیتا، اللہ اگر مجھ پر تیرا فضل نہ ہوتا میں کہاں تھا قرآن کو کھول کر دیکھ بھی سکتا، اے اللہ تیرا فضل ہوا میں نے روزہ رکھا، تیرا فضل ہوا میں نے قیام کیا، تیرا فضل ہوا ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی، اے اللہ تیرے فضل سے کی، اے اللہ اگر ہم گناہ سے بچے تیرے فضل سے بچے، اے اللہ جو کچھ ہوتا رہا تیرے فضل سے ہوتا رہا، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت نکمے ہم تھے اس قابل نہیں تھے عبادت کر سکتے، اے اللہ تیرا فضل ہوا عبادت ہو گئی، اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، یہ تو ان لوگوں کا حال، شیطان قریب نہیں جانے دیتا، عبادت کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگیں گے اے اللہ تیرے فضل سے ہوا، اپنے فضل سے اس کو قبول کر لے۔ اب وہ لوگ جو نیک اعمال نہ کر سکے، اب وہ لوگ جو روزہ نہ رکھ سکے، اب وہ لوگ جو تلاوت نہ کر سکے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے، اب وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے در پہ آ جائیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب آ جائیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے جرائم کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اب پھر شیطان ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، مہینہ پورا روزہ نہیں رکھا، کس منہ سے اللہ کے در پہ جاؤ گے؟ تو ہم نے پورا مہینہ تلاوت نہیں کی، کس منہ سے اللہ سے معافی مانگو گے؟ کس منہ سے خالق کے در پہ جاؤ گے؟ میرا رب کا اعلان یہ ہے، ادھر شیطان کی محنت یہ ہے، میرے رحمان کا اعلان یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے میرا اللہ اعلان کرتا ہے وہ شخص جو میرے در پہ آ جائے، زمین سے لے کر فرش سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک سارے کا سارا خلا گناہوں سے بھرا ہوا اپنے ساتھ لے کر آ جائے، ایک بار کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھ سے خطا ہوئی، اے اللہ شیطان نے ورغلایا تھا، میں شیطان کے دھوکے میں آیا تھا، اے اللہ آج میں تیرے در پر آیا ہوں، اے اللہ شیطان سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اے اللہ تیری اطاعت کا اعلان کرتا ہوں، اے اللہ آج تک میں تیرا باغی تھا، اے اللہ آج تک تیری رحمت سے دور رہا، اے اللہ آج تیرے در پہ آیا ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنا اے میرے بندے تیرا کام ہے، گناہوں اس کو بخش دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میرے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، میرے اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ انسان اللہ کا بندہ اللہ کے در پہ آئے اللہ اس کو معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ رحمان کے در پہ جانے میں مجھے اور آپ کو دیر ہو سکتی ہے، رحمان کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، اللہ کے در پہ جائے، جھک جائے، معافی مانگ لے، اللہ کے در پہ آئے گا، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کا موسم ہے، اپنے اس نے سواری پر زیادہ راہ کو لے لیا، کھانے پینے کی چیز لے لی، سفر پر نکلتا ہے۔ اب وہ چلتے 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 دوپہر کو کسی صحرا میں چلا گیا، اس صحرا میں ایک درخت ہے، درخت کے سائے کے اندر اس نے ارادہ کیا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تھوڑی دیر میں لیٹ جاؤں۔ اب وہ لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، آنکھ لگ گئی،
اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس نے دیکھا اس کی سواری چلی گئی، اب اس کی سواری گم ہے، سامان سمیت گم ہے۔ اب وہ پریشان، کتنا پریشان ہوگا، اب وہ ادھر ادھر چلتا دوڑتا بھاگتا رہتا ہے، اس کو سواری نہیں ملتی۔ آخر کار تھک ہار کر پھر اس درخت کے نیچے آ جاتا ہے، آ کر بالکل مایوس سا ہو کر، نا امید سا ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد جیسے اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی سواری کو دیکھا، سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا، خوشی کے اندر آ کر اپنے الفاظ بھی بھول گیا۔ اس نے کہنا کیا ہے، خوشی کے اندر آ کر کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، الٹا کہا میں تیرا اللہ تو میرا بندہ۔ جس طرح انسان اس وقت خوش ہوتا ہے اپنی سواری کو مل کر، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا خالق اور مالک اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ماں تھی، ایک نوجوان ہے، اس کا کسی عورت پر دل آیا، کسی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا، اس کے مجازی جھوٹا ہے، اور اس نے کہا مجھے آپ سے پیار، مجھے آپ سے محبت، آپ مجھ سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ اس لڑکی نے کہا میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک ایک شرط کو پورا نہ کرو۔ اس نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا ذہن یہ تھا شرط ایسی لگاؤں گی، پورا نہیں کرے گا شادی نہیں ہوگی۔ آخر اس نے یہ کہا بتلاؤ نا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے اپنی ماں کا جگر لے کے آؤ، جب جگر لاؤ گے ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ وہ بھی ظالم تھا، عشق کا بھوت اس کے سر پہ سوار تھا۔ وہ نکلا، اپنے ہاتھ میں خنجر لیا، گھر میں داخل ہوا، ماں کو قتل کیا، اس کا سینہ چاک کیا، جگر نکالا، اپنے ہاتھوں میں لیا، دوڑتا ہوا اس معشوقہ کی طرف جا رہا ہے۔ رستے کے اندر پتھر سے ٹھوکر لگی، گرا، ہاتھ سے وہ جگر گرا، گرے ہوئے جگر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اے میرے بیٹے تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اس اولاد کے حصول کے لیے کبھی دعا مانگ رہا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے، کبھی منت مانگ رہا ہے، کبھی نظر مانگ رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے۔ 20 سال کے بعد اب اس کو ایک اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ بیٹا محبوب تھا، پیارا بیٹا، 20 سال کے بعد ملا۔ اندازہ کیجئے اس کو، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو کتنا اس سے پیار ہوگا۔ کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، شفقت، محبت، گرمی، سردی، سر ناز، نخرے برداشت کر رہی ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہوا، سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، بچپن سے نکلا، لڑکپن میں پہنچا، لڑکپن سے نکلا، جوانی میں پہنچا، یہ 20-22 سال کا ہوا، کمانے کے قابل ہوا۔ والدین کا دل تھا، ماں کا دل کر رہا تھا کہ اس کا نکاح کریں گے، اس کے سر پہ سیرا سجائیں گے، اب اس کو بہو بہا کر اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، بیاہ کر بہو اپنے گھر میں لائیں گے، خوشی کا موقع ہوگا۔ یہ ماں اس انتظار میں ہے۔ ایک دن ایک دشمن آیا، دشمن نے اس بچے کو اٹھایا، اغوا کیا، کہیں دور لے گیا۔ اب یہ ماں روز پریشان، راتوں کو روتی، دن کو روتی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، آپ نے اگر تجربہ نہیں کیا، مشاہدہ تو کیا ہوگا، دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، نوجوان بیٹا
قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، اس نوجوان بیٹے کو قبر میں دفنا دیا جائے، یہ غم بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک بیٹا اغوا ہو جائے، آنکھوں سے دور ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ غم ماں اور باپ اس کو بلا نہیں سکتے، یہ جدائی کا غم، یہ گرفتاری کا غم کوئی بلا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک ماں کو دیکھا، اس کا بیٹا جیل میں چلا گیا، اس کا بیٹا جیل میں گیا، 5-6 سال جیل میں رہا۔ جب سردیوں کا موسم آتا تھا، ایسا حقیقی ہے، حقیقی واقعہ ہے، وہ ایسا ہوتا، سردیوں کا موسم آتا، دسمبر کی راتیں ہوتی، ٹھنڈی راتوں کے اندر وہ کبھی لحاف کو ماں اوڑھنے کے لیے لیتی، پھر لحاف کو یوں نیچے گرا دیتی، سمجھتی، سوچتی، ہائے میرے بیٹے پر لحاف ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے گلاس کے اندر پانی لیا، گلاس اٹھایا، ہاتھوں سے گلاس گر جاتا تھا، میرے بیٹے کو پانی ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، ہاتھوں کے اندر لیا ہوا لقمہ گر جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے کو پتہ نہیں روٹی ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی۔ یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ ماں ہر روز روتی ہے، میرا بیٹا آ جائے، اللہ میرا بیٹا واپس کر دے، اللہ میرا بیٹا لٹا دے، میرا بیٹا میرے گھر آ جائے۔ سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے۔ یہ ماں کبھی دن کو بھی دروازہ بند نہیں کرتی، کبھی رات کو بھی دروازہ بند نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے میرا بیٹا رات کو کسی وقت آئے، دروازہ بند ہو، واپس نہ لوٹ کے چلا جائے، یہ ماں دروازہ بند نہیں کرتی، رات کو سوتی بھی نہیں ہے، اپنی ماں اپنے بیٹے کے انتظار کے اندر۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، ماں بھول گئی، اب وہ اس نے رات ہوئی، دروازے کی کنڈی لگا دی، کمرے کے اندر آئی اور لیٹ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، اب یہ سو گئی۔ اسی رات کو اس کا بیٹا دشمن سے باہر نکلا، کہیں اس کے دشمن نے چھوڑا، اب وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، دروازے پہ آیا، یوں دروازے پہ ہاتھ لگا، دروازہ بند، دستک دیتا ہے، آواز آتی ہے، وہ ماں کے کان میں آواز پڑتی ہے، کون؟ اماں، اماں تیرا بیٹا آیا، اماں تیرا بیٹا آیا۔ وہ ماں جوتا پہنے بغیر دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، اے میرے بیٹے آجا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھی، آج تو آیا ہے، اور میں تو سو گئی، کبھی کنڈی نہ لگائی، آج لگ گئی، آج میں سو گئی۔ میرے عزیز دوستو، جب ماں کو اچانک 20 سال کے بعد یہ بیٹا ملا ہوگا، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ماں مخلوق ہے، اس نے در بند کر دیا، اس کے کنڈی لگا دی، آج اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خالق ہے، حی قیوم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان کا در کبھی بند نہیں ہوتا، جب صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، رحمان کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ حی قیوم ہے، اس کی آنکھ نہیں لگتی۔ میرے عزیز دوستو، ایک انسان 20-25 سال کا نوجوان ہوا، جس کو اللہ نے کھلایا بھی، پلایا بھی، گرمی اور سردی سے بچایا بھی، اس کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا بھی۔ اب یہ قابل تھا، عبادت کرتا، سجدہ کرتا، رکوع کرتا، رب کے سامنے جھک جاتا، فرما برداری کرتا، لیکن یہ شیطان کی مان کر شیطان کے رستے پہ چلا۔ اس کو شیطان نے ورگلایا، مسجد سے اٹھایا، سینما گھر پہنچایا، اس کو اللہ کے گھر سے اٹھایا، اس سے زنا کی طرف لگا دیا، گناہوں پہ لگا دیا۔ اچانک اس کا ذہن بدلا، اللہ میں کہاں چلا گیا، مجھے رحمان کا در چاہیے۔ اب یہ بھاگتا دوڑتا ہوا اللہ کے در پہ پہنچتا ہے۔ اللہ خطا کار ہو، شیطان کے پاس آ گیا تھا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، اس نے مجھے ورگلایا، آج ہدایت ملی، آج بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تیرے در پہ آیا ہو، میرے رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے، اے میرے بندے آجا، 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 تیرے آنے کے اندر دیر ہے، میرے معاف کرنے کے اندر دیر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے ہم کبھی بھی نہ پہلے مایوس تھے نہ ہیں اور نہ کبھی قیامت کی صبح تک ہوں گے۔ بس اتنا ہے، ہم لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے جرائم کا اعتراف کر کے، اقبال کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ معافی مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے، معاف کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں صرف توبہ سے نہیں بلکہ ان کو ادا کرنا پڑے گا یا ان کی قضا کہہ لیں۔ جیسے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، رکھنے چاہیے تھے، اے اللہ گناہ ہوا، لیکن روزہ رکھنے کا ارادہ کریں، اس کی قضا کی ترتیب بنائیں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، آئندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں۔ جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا کی ترتیب بنائیں۔ اگر صاحب نصاب تھے، جتنے سال زکوٰۃ نہیں دی اس کا حساب کریں، پھر زکوٰۃ دینے کی ساتھ ترتیب بھی بنائیں۔ عشر دیتے تھے نہیں دے سکے، اس کی آئندہ دینے کی ترتیب بنائے۔ اگر کسی کا مال لوٹا ہوا تھا، اپنے پاس دبایا ہوا تھا، اس مال کو واپس بھی کرے، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرا اللہ ضرور معاف کرے گا، میرا اللہ ضرور معاف کرے گا۔ میرے اللہ ہم آپ سے عاجزی کرتے ہوئے اے اللہ تیرے بندے، تیرے محبوب کے امتی ہے، اپنا فضل فرما کر چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی ہوئے اس کو تو قبول کر لے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوا اس کو تو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔